بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رب کائنات کی قدرت کی نشانیاں قدم قدم پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بارش کی مناسب مقدار بھی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی 18ویں ہی آیت مبارکہ جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ایک مخصوص مقدار کے مطابق آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کو پھر زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام اس بارے میں سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرماتے ہیں، اور یہ مناسبت ہمیں ملے گی ابن عاشور کی تفسیر التحریر والتنویر میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ذکر کیا آسمان کا، 7 آسمانوں کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بھی بلندی سے ہی نازل ہوتا ہے آسمانوں کی جانب سے، اور آسمان سے یا بلندی سے پانی نازل کرنا یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے وسیع علم اور دقیق قدرت کی ایک علامت ہے، اور اس میں انسانیت پر احسان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں مفسرین کرام جن میں معروف اسماء گرامی امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی، اور پھر ابن عاشور، امام بقائی نظم الدرر میں، ان کا یہ فرمان ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے پانی نازل فرمایا،
اور اتنا ہی نازل فرمایا جتنی کہ مخلوق کو ضرورت ہے، جو ان کے لیے کافی ہو۔ اور پھر اس پانی کو رب کائنات نے مختلف شکلوں میں زمین میں محفوظ فرما دیا۔ اب وہ مختلف شکلیں کیا ہیں، یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ دریا، یہ نہریں، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ ٹوبے، یہ چشمے، اور پھر زیر زمین پانی۔ میں چونکہ بذات خود ایک میدانی علاقے کا آباسی ہوں، اس لیے مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی یہ بات جانتا ہو کہ سوکھا پڑنے کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الحجر پیچھے گزری ہے 21ویں آیت مبارکہ، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم اس کو ایک مخصوص مقدار کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر سورہ زمر کی 21ویں آیت مبارکہ ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رب کائنات نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کو زمین میں موجود اس کی مخصوص گزرگاہوں میں سے گزار دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس پانی کو رکنے نہ دیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر نتیجہ سب کے سامنے ہو کہ لوگ، ان کی زمینیں، ان کی کھیتیاں، ان کے جانور ہلاک ہو جائیں۔ سورہ ملک 30ویں آیت مبارکہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ فرما دیں کہ تم کیا کہتے ہو، اگر تمہارا پانی کڑوا ہو جائے تو تمہیں درست، صحیح اور میٹھا پانی کون نصیب کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اترنا اور پھر اسی طریقے سے برف کا اترنا پہاڑوں پر، میدانوں پر، اس میں دو قسم کا اقرار ہے۔ پہلا اقرار کہ اللہ تعالیٰ مختصر مدت کے لیے پانی نازل فرماتے ہیں، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے بارش ہوئی، بس اوقات سارا دن بھی جاری رہی، اور اس کے ان گنت لا تعداد بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ فضا کے اندر جو موجود گرد و غبار ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نیچے آ جاتا ہے بارش کے ذریعے، فضا صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، سانس کے ذریعے جو پولوشن، گندگی، دھواں اور دھول اور مٹی، کثافتیں جو انسانی جسم کے اندر جا کے اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے درخت ہیں، اور ان درختوں کو اگر ہم اپنے زمینی پانی کے ذریعے موٹر وغیرہ چلا کے پائپ کے ذریعے دھوئیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، پھر بھی کما حق ہو سارا درخت نہیں دھل سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرما کے بڑے بڑے درخت جو سینکڑوں میٹر قطر کے حامل ہیں ان کو دھو دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو دوسرا اقرار ہے اس آیت مبارکہ میں، وہ یہ کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اور وہ پانی رب کائنات کے مقرر کردہ خزانوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے چولستان کے صحرا کے ٹوبے ہوں، وہ ہمارے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا وغیرہ، کشمیر وغیرہ کے چشمے ہوں، وہ ہمارے خود بنائے ہوئے ڈیم ہوں، وہ ہماری ندیاں نالے ہوں، یا وہ ہمارے دیہاتوں کے اندر
اگرچہ بہت کم یہ سلسلہ رہ گیا لیکن پھر بھی چھپڑ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے نظام ایسا وضع کیا، سسٹم ایسا بنا دیا کہ پانی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 3 امور کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا، رب کائنات نے آسمان سے پانی نازل کیا بندوں کی ضرورت حاجت کے مطابق، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری چیز، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کر کے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور اس کے ٹھہرانے کی مختلف شکلیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تیسری چیز، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام چاہیں تو اس پانی کو روک لیں، نازل ہی نہ کریں، بارش آئے نہ، یا بارش آئے اور وہ اس قدر زہریلی اور کڑوی ہو کہ انسان اس پانی کو استعمال ہی نہ کر سکے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا کھیوڑا جہاں نمک کی کان ہے، وہاں پر جو پانی آپ کو ملے گا زیر زمین وہ استعمال کے قابل جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی ہیں؟ اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے، جس طرح کی تفسیر المراغی وغیرہ میں اس کی تفصیل ہمیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل میری اور آپ کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی ذہن پر بوجھ ڈالا ہے کہ رب کائنات کے کون کون سے انعامات ہیں جن کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات نے اپنی رضا و رحمت سے پاکستان کے ہی نہیں دنیا کے بہت سارے علاقے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سعودی عرب چلے جائیں، خیبر اور مدینے کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے۔ خیبر میں آپ کو پانی کے چشمے ملیں گے، یہاں تک کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے چشمے بھی موجود ہیں۔ لیکن مدینہ، وہاں پر مسجد نبوی کے طہارت خانوں کو دیکھ لیں، وضو والی جگہ کو دیکھ لیں، 4 منزلہ زیر زمین کھدائی ہو گئی، کوئی چیز نہیں۔ اور وہاں سے محض 2-3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا کنواں موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں موجود ہے۔ پھر وہ کنواں جس میں آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اس کا پانی ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سمندر ہیں، دنیا کے 29% حصے پر خشکی ہے، 71% پانی چل رہا ہے، لیکن جتنا بھی پانی اللہ کی زمین پر موجود ہے اس کا صرف 2% قابل استعمال ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ جو اہم سبق ہے وہ یہ کہ انسان ان تمام امور کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی مختصر تفسیر کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔